الله الله الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: الذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق إيماني من نلوذ به سواك عند حدود الحادث العالم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نور اللہ. ایک بار کوشش کریں گے پھر سے ملنے کی، لیکن کوشش اس انداز سے کرنی ہے کہ صرف یہاں سے نہیں پڑھنا، یہاں سے بھی پڑھنا ہے اور یہاں سے بھی پڑھنا. ٹھیک ہے؟ آپ میری بات سمجھیں، کیونکہ حضرت ہوتا اکثر یہ ہے کہ صرف زبان پڑھتی ہے لیکن ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کوشش فرمایا کریں جب پڑھیں، جو بھی پڑھیں، آپ کی توجہ بھی ہو. زبان پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن خیالی طور پہ ہم کہیں اور ہیں اور قلبی طور پہ بھی ہم کہیں اور ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، فرشتے ثواب تو لکھ دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ پھر کچھ بھی ہوتا. درود پاک تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں. تو ظاہر ہے نہ تو وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم ان سب پہ گفتگو کریں، لیکن ان ساری کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ درود پاک وہ ذکر ہے. مطلب اس کو سادہ رکھیں میرے بچے. آپ اس کی کو کھولتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اس کو سادہ رکھیں آپ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. درود پاک وہ ذکر ہے، وہ عبادت ہے. شرط صرف یہ ہے کہ کرنے والا سونی کر کے کرے. تو پھر درود پاک کیا کرے گا؟ درود پاک پھر اس کے دل کا رشتہ بارگاہ نبوت سے جوڑ دے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ کرے سن، توجہ ہو، خیال ہو. کیونکہ ہم تو حضرت پڑھتے بھی ایسے ہیں الصلاۃ والسلام. تو بھائی تو کاندھی ویکھ لے، یہ ایڈی ضروری ہے ویکھنی. تو نام ان کا لے رہا ہے، دیکھ تو دیوار رہا ہے. نام تم کا لے رہا ہے، دیکھ تو آسمان کی طرف رہا ہے. نام تم کا لے رہا ہے، کھیل تو نیچے چٹائی سے رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے طریقہ یہ ہے، یا نگاہیں جھکا لیں اور اگر اور مزید مزہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آنکھیں بند کر لیں. اور حضرت صاحب میں رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک بار آپ ایسے پڑھ کے دیکھیں، جیسے ہی آپ پڑھ کے فارغ ہوں گے آپ نے خود ہی کہنا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے. آپ خود کہیں گے، آپ کو لطف آئے گا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کی روح کی بے چینی کم ہوگی، آپ کے دل کی بے سکونی میں آٹومیٹک فرق آئے گا. لیکن ادھر ایسا کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ کیونکہ پڑھتے ہم کیسے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد ایک ہی بھائی. اس لیے توجہ یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی. ہاں اس کے لیے ایک کام کیا کریں، کیونکہ پتہ
ڈنڈے سے کروانا تو ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا، ٹھیک ہے؟ ڈنڈے والا کام ہمارا نہیں ہے، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، بتا دینا، سکھا دینا۔ اس میں ڈنڈی ماریں گے تو پھر ہمارا یہی کام ہے۔ باقی آپ کی ہمت ہے کہ آپ اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ کوشش فرمایا کریں جب مسجد میں آئیں، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آتے پہلا کام یہ کریں کہ سوچوں والا بٹن بند کر دیں، سوچوں والی تار کاٹ دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سوچوں والا بٹن بند کر دیں، سوچوں والی تار کاٹ دیں، کنیکشن کو آف کر دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کیونکہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہوتا، اس سے پھر ہوتا کیا ہے؟ ہم تو مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم مسجد میں ہوتے نہیں ہیں، ہم مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہم مسجد میں ہوتے نہیں ہیں۔ باقی اتر مجھے آج تک نہیں یہ بات سمجھ آئی، نہ میرا دل یہ ماننے کو تیار ہے کہ کوئی بندہ یہاں آئے اور خالی واپس چلا جائے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں نا حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے، فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں مہمان گیا اور نہ وہاں اس نے کچھ کھایا، نہ وہاں اس نے کچھ پیا، نہ کھایا نہ پیا، نہ اس کو کھلایا گیا نہ اس کو پلایا گیا، تو ایسے ہے جیسے قبرستان گیا اور واپس آ گیا۔ مطلب کیا ہے کہ پرونے نو خالی واپس جان دینا نہیں۔ تو جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جڑا تڑے کر رہے ہیں انہوں خالی نہیں ٹورنا، تو جی انہوں نے گھر کو آئے تو انہوں خالی ٹورن بھی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بڑی معروف ربائی ہے، شاید علماء کی نظر میں ہو، حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ربائی ہے، تو اس کا ایک مصرع ہے بڑا زبردست، تو ہے یہ فارسی میں، تو وہ اس کا ایک مصرع ہے، وہ کیا ہے؟ این درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست، ایتھے آنا لکدی کوئی نا امید گیا، ایتھے آنا لکدی کوئی خالی گیا، ایتھے نہیں پتہ کدی کوئی خالی، لیکن ہم خالی کیوں جاتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، اب سب پہ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ایک وجہ جسم آ گیا لیکن دل تے روح نہ لائی، اسی کی تے پاری چڑھ جاتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ وہ مسئلہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ نماز عصر کی تھی، تو جیسے نماز ختم ہوئی تو مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ کچھ مقتدی تھے جن کا کہنا تھا کہ رکعتیں 3 پڑھی گئی، اور کچھ کا خیال تھا کہ نہیں 4 مکمل پڑھی گئی، 3 4 4 3، کافی دیر یہ مسئلہ چلتا رہا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو امام صاحب فرمائیں گے مقتدی اس کو مانیں گے، اگر امام صاحب کہہ دیں کہ 4 پڑھی گئی ہیں تو مقتدی اس کو مانیں گے، لیکن اگر مقتدی 2024 کے ہوں تو پھر امام صاحب کیا کہیں گے؟ امام صاحب پھر کیا کہیں گے؟ چوکی چنگی ہے، آپ پھر لڑ دو وہ جو کیونکہ تجھے کیڑی مننی ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے نمازیوں کو رنگ نہیں ہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، یہ اپنے امام کا ادب و احترام کرتے، پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، بار جا کے امام کی بدخوائیاں بھی کریں، اس لیے ان کو رنگ۔ یہاں تو 4 دن کو بندہ کسی ایم این اے ایم پی اے کے گھر آنا جانا شروع کر دے، فیلڈ میں اس کا ٹول ٹپا ہو جاتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ بھائی ایم این اے دے گھر آنا جاتا ہے، لوگ اس سے یاری کی کوشش کرتے ہیں، بھائی ایم این اے صاحب دے نال آن جانے، ایم این اے صاحب دے گھر آن جانے، بھائی یہاں 4 دن جو ایم این اے کے گھر جائے اس کا ٹول ٹپا بن جاتا ہے۔ ہمیں کئی سال گزر گئے اس گھر میں آتے جاتے، ساڈا دے بڑے ہیں کوئی بھی، کیونکہ جیسے انہوں نے کہا تھا ہم ویسے آئے نہیں، ہم ویسے آئے، کچھ ہم سے بھی کمی ہو گئی، ہم نے بھی نہیں بتایا، تو کچھ آپ سے بھی ہو گئی، آپ نے بھی نہیں پوچھا، آپ نے بھی کہ حضرت اس گھر کے کیا آداب ہیں، پھر ہوتے ہوتے ہوتے، کیونکہ اہل سنت کے سٹیجوں پہ تو ویسے بھی ایسی باتیں ہیں ہی کوئی، اہل سنت کسی کو پیرا تو اگے ٹور آنے ہو سکتا ہے کوئی ہو گیا، یہ پیرا نہیں پڑھ کے بہ گئے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنی والی سارا قرآن ہے ہی آیت ہے، اس سے آگے تھوڑا سا آگے بھی نہیں گئے، اگر ایسا تھوڑا سا بھی آگے چلے جاتے تو شاید حالات کچھ ہو گئے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ بھی کام کوئی نہیں کیا، بتایا ہی نہیں ہے کہ جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوگا،
بے نماز ولی نہیں ہوگا، داڑھی منڈا ولی نہیں ہوگا، شریعت کے خلاف چلنے والا ولی نہیں۔ سنیاں نے پورا قرآن ایسے آیت میں سمجھ لے، الا ان اولیاء اللہ، نہ آگے تو نہ ہی پیچھے۔ 77 سال ہو گئے ہم نے سارا ورک کسی پہ کر دیا، اور پھر اس کا خمیازہ بھگت بھی رہے ہیں، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ دیکھ لینا 10 سال بعد نہانا لے، گانا کڈنا لے، ننگے سارے ولی بن گئے۔ کیونکہ 2 آیات ہیں، ایک شان ولایت، ایک معیار ولایت۔ شان ولایت تے دسی لیکن معیار ولایت دسیا، اس کا پھر نتیجہ جو نکلا وہ اہل سنت بھگت رہی ہے۔ کیا کیا لوگ ہم پہ مسلط ہیں، اور کیا کیا لوگ ہمارے اکابر ہیں، اور کیا کیا لوگ ہمارے بڑے بنے ہوئے ہیں، بھگت رہی ہے اہل سنت، اس کا نتیجہ کام ہی نہیں ہوا۔ نہ یہ بتایا گیا اس کی شان کیا ہے، قرآن، مسجد، کوئی کام نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، اس لیے کیا ہے ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں، اور رات 2:30 بجے بھی جاؤ تو داتا صاحب راشے، چاچا جی داتا صاحب راشے، مسجد برہان ہے، مسجد تو بغیر داتا صاحب دا رش بھی ایکسپٹ، بڑے ہم فخر سے، اور رات 3 بجے بھی جاؤ تو بابا صاحب پاک پتن شریف رونق، چاچا جی پاک پتن شریف سے رونق کے ایسے زیر ساتھ نمازی تھا، بابا صاحب کی رونق بھی اس کی رونق کے بغیر سیدھی بات ہے جی۔ آپ میرا گریبان تب پکڑو، آپ مجھے گرفت تب کرو جب میں یہ کہوں کیوں جانتے ہو پاک پتن کی ہوتے؟ نہیں بھائی، جانا ہے ضرور جانا ہے، لیکن پتر یہ بغیر بابا صاحب کہہ رہے نے میرے کل آن دا فائدہ، دادا صاحب فرما رہے ہیں ایدے بغیر میرے کل آن دا فائدہ نہیں، ایدے بغیر گولڑا شریف جان دا فائدہ نہیں، کیونکہ دادا صاحب، بابا صاحب، پیر میر علی شاہ صاحب کیا قوم مولا کیا فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے۔ اس لیے اتر کام نہیں ہوا کوئی، کیونکہ سارا کام اس پہ ہوا ہے، اس لیے اتھے رونقا نہیں، لیکن اتھے برانیاں نہیں، سارا کام ہی اس پہ ہو گیا ہے۔ شخصیات 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 شخصیات، اللہ سے دور، حضور سے دور، قرآن سے دور، مسجد سے دور، سارا کام ہی اہل سنت نے شخصیات پہ کر دیا۔ اس لیے ہوتے ہوتے اب اس کے لیے ہم کیا بولتے ہیں، بڑا منہ سا ڈنگا کر کے کدھر چل رہا ہے، مسیت، یہ کہتے ہیں نا، بلکہ جو یہاں زیادہ آئے جائے تو ہم تو اس کو تانا مارتے ہیں، اور مسیت تھڑا سرکار خدا دا خوف کھاؤ، یہ مسیت نہیں، یہ اللہ دا گھر ہے، یہ اللہ کا، اور پتر اس گھر کی اتنی شان ہے، شرع شریف کہہ رہی ہے جب اس گھر کی صفائی ہوگی تو جو مٹی اکٹھی ہوگی اس کو بھی وہاں نہیں پھینکنا جہاں عام گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ اس گھر کی اتنی شان ہے، اس گھر کی اتنی شان ہے، اس گھر کے بڑے پروٹوکول ہیں، یہ تو وکری بات ہے، کیونکہ پتر ان چیزوں پہ کام ہی نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے مسیت ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، لیکن ہم نے اس کو کیا بنا دیا، مسجد نہیں پتا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا بڑا پروٹوکول ہے، لیکن بس تربیت نہیں ہوئی ہے۔ باقی یہ لکھا ہے، بہت بڑا نام ہے پتر، حضرت سفیان، سوری چھوٹا نام نہیں، بہت بڑا نام، بہت بڑا قد کاٹ، علمی قد کاٹ دیکھنا ہے تو تذکرۃ الحفاظ، تذکرۃ المحدثین، کوئی عام نام نہیں، راوی ہیں یہ، نام جب حدیث کی سند پڑھی جاتی ہے نام ہے ان کا بیچ میں، اتنا قد کاٹ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم مصر ہیں۔ اور اگر صوفیانہ قد کاٹ دیکھنا ہے تو امام ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء، اگر صوفیانہ قد کاٹ دیکھنا ہے تو داتا صاحب بھی ان کا تذکرہ لکھ رہے ہیں، کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، کوئی تصوف کی ایسی کتاب نہیں ہے جو حضرت سفیان کے تذکرے سے خالی ہو۔ امام غزالی نے جب احیاء العلوم لکھی، جگہ جگہ حضرت سفیان کو کوٹ کرتے ہیں، جب ذکر نماز آیا سفیان، جب تقوی کا ذکر آیا سفیان، جب شب بیداری کا معاملہ آیا پھر حضرت سفیان،
اتنا قد کاٹ لکھا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد حاضر ہوئے، نماز کی ادائیگی کے لیے، کیونکہ پتر اس گھر کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب یہاں آنا ہے تو کیا بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر کیا کرنا ہے. اس گھر کا پروٹوکول یہ ہے کہ پاک سونے محبوب نے بتایا ہے پہلے اندر سجدہ پیر رکھنا ہے، اس گھر کا پروٹوکول ہے، پہلے اندر کیا کرنا ہے. لیکن حضرت سفیان توجہ نہیں تھی، بے توجہی تھی، بے دھیانی تھی، بے خیالی تھی. آپ نے غلطی سے پہلا بایاں پاؤں اندر رکھ دیا. جیسے بایاں پاؤں اندر رکھا، غیر سے آواز آتی ہے او سور. سور کہتے ہیں بیل کو، سور کہتے ہیں ٹگے کو، سور کہتے ہیں بچے کو. آواز آتی ہے او سور، او ٹگیا، او سور، او ٹگیا. کیا ہوا تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی بھول گئے؟ تو کام ہی نہیں ہوا ان چیزوں. سانو شخصیت پرستی لے ڈوبی ہے، امت دور ہو گئی ہے. بس ساڈے کلے کی چھج جنوں لے کے چھٹن ڈے. کام ہی نہیں ہوا مسجد، کام ہی نہیں ہوا قرآن، کام ہی نہیں ہوا. اس گھر کا بڑا پھر کیا ہوا، ساری زندگی کے لیے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا سفیان ٹگے والا، تاکہ ساری زندگی مجھے یہ اپنی خطا یاد رہے کہ میں نے ایک دن رب کے گھر کا پروٹوکول توڑا تھا. بس میں نے رب کے گھر کا پروٹوکول، ہم نے اس کو مسجد بنا دیا. لیکن کیا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اور میں پتر پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان دے ایم این اے تے ایم پی اے تے جگیردار تے وڈیرے تے چودھری تے لبڑدار مل جان تے پتر اس گھر دی پاک مٹی دے ایک ذرے نوں نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس گھر کی اتنی شان ہے، لیکن کیونکہ کام ہی نہیں ہوا. اب ہم یہاں کھڑے ہیں پتر رب دے گھر کھلوتے ہو جھوٹ نہ ماریے. میں نہیں کہا گا کچھ جواب دو، لیکن دئیو ضرور جواب دئیو. ہمارا ایک دوست کے ساتھ پروگرام بن گیا ہے کہ جی 7:30 تسی ذرا کتے جانا ہے، ٹھیک ہے. اب میں اگر صاحب اپنے دوست کو فون کر رہا ہوں، 7:30 ہو گئے ہیں لیکن اس کا فون بند ہے، ٹھیک ہے. میں فون کر رہا ہوں کرتے کرتے حضرت جی 7:45 ہو گئے. میں نے کہا بھائی آخری فون نہ چکیا تھے. میں نے جو 7:45 بجے فون کیا اس نے اٹھا لیا. پہلے تو میں ذرا اس پہ گرجا برسا، اوہ تینوں نہیں پتا 7:30 جانا ہے، فون تو بند کر کے پتہ نہیں کدھر دبا ہوا تھا. اب وہ مجھے آگے سے کہتا ہے او یار پروگرام بناتے خیال ہی نہیں رہا کہ 7:30 تو عشاء کی جو ہے نا وہ جماعت کا ٹائم تو ذہن میں نہیں رہا. تو میں نماز پڑھنے چلا گیا تھا تو اس لیے میرا فون بند تھا. تو میں بس اب نماز سے فارغ ہوا ہوں تو میں نے وہ فون آن کیا ہے تو میں بس نہ نماز پڑھ کے آنے لگی ہوں. سچ بتائیے گا اسپیشل میں اپنے نوجوانوں سے اسی دن لڑنا تو نہیں ہے، وہ کلا ہی ٹر گیا اللہ دے گھر، کوئی مینوں لے کے نہیں گیا. ہوں ٹھہری میں بھی آیا بس. اسی انہوں کی کہنا ہے میں باہر کھلوتا ہوں فٹافٹ آ اگے آنا لیٹ کر چھڑے. غلط تو نہیں کہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. ہمارا ایک دوست سے پروگرام بن گیا کہ 7:30 کا ہی جانا ہے اور میں اس کو فون کر رہا ہوں، فون ہے اس کا آن لیکن وہ اٹھا نہیں رہا. میں کر رہا ہوں لیکن وہ اٹھا نہیں رہا. 7:45 بجے میں نے اس کو آخری کال کی ہے جو ہوں نہ چکی تھے ہوں نہ کرنی، ٹھیک ہے جی. 7:45 والی انہیں چوک لئی. پہلے میں گرجا برسا وہ یار 7:30 جانا سی تو وہ آگے سے مجھے کہتا ہے او یار وہ بس ایک دوست آ گیا تو ذرا ایم این اے ایم پی صاحب کے گھر جانا پڑ گیا، کام تھا ایک نا. تو مجھے کہنے لگا چل میرے ساتھ. تو ظاہر میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو فون تو نہیں اٹھا سکتا تھا لیکن تو بار بار فون کر رہا تھا. تو اب میں نے ذرا باہر آ کے نا تجھے کال کی ہے تو پھر میں نے نال ہی کہنا ہے ہاں تو کتنے چاہنا کہ میں بھی انج دی جگہ جاؤں. ہوں ہلی نہ اتنے بہ تیرے بہانے میں بھی اندر آ جا. بات میں نے غلط نہیں کی. یہی ہے نا ہمارا. اس میں سارا قصور آپ کا نہیں ہے، کچھ اس میں قصور میرا بھی ہے کہ میں نے بھی اس پہ کام کیا. آپ کو بتایا ہی نہیں. پترا سارے ایم پی اے سارے ایم این اے سارے چودھری سارے لبڑدار رل جان تے پتر اس گھر دی مٹی دے ایک ذرے نہیں بھی پہنچ سکتے. سارا کچھ اتھے ہی آ، سارا کچھ اتھوں ہی آ.
جڑا اتھے نہیں وہ کتے بھی نہیں، جڑا اتھے نا منظور وہ ساری جگہ نا، جڑا اتھے مقبول وہ ساری جگہ مقبول ہے۔ میرا بھی میں بھی شخصیت پرستی تو باہر نکلی، اس کا پھر نتیجہ کیا ہے؟ مسجد سے دور، اللہ سے میں اللہ بھی ثابت کروں گا کسی دور، مجھے کم و پیش 19 سال ہو گئے اس کیٹیگری میں، اللہ نے نوازا 19 سال، اور جو اس سے پہلے والے 19 سال ہیں کم و بیش، ٹھیک ہے، 3 اگست 1984، 41 سال بنتے ہیں، وہ بھی ادھر والے ہی ہیں۔ جیسے ہوش سنبھالی، ابو جی نمازی تھے اور ابو جی مسجد میں اذان دیتے تھے، اس لیے میرے والد صاحب کو اللہ لاکھوں رحمتیں کرے ان کی قبر پہ، انہوں نے انگلی پکڑ کے سب سے پہلے مسجد ہی جانا سکھایا۔ میں نے سب سے پہلے قرآن کریم اپنی امی سے پڑھا ہے، لیکن وہ سادہ پڑھتی تھی بیویوں والا، پھر انہوں نے مجھے قاری صاحب کے پاس بھیجا۔ میری سب سے پہلی میری قرآن کی ٹیچر میری امی جی، اس لیے یہ سارا کچھ گھر سے اسٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ 19 سال حضرت صاحب مجھے ہو گئے، اور 19 سالوں میں میں نے کوئی ایسی محفل نہیں دیکھی کہ جس میں یا تو نعت خواں نے خود دی، ماں کی شان نہیں پڑھی، کیونکہ یہ لوگ پسند کرتے ہیں نا ان چیزوں کو، تو جو نہیں بھی پڑھی مثلاً کسی نے نہیں یاد رہی تو ان میں سے کسی نے اٹھ کے فرمائش نہیں کر، 2 شعر ماں کی شان 2 شعر۔ میں نے کوئی ایسی محفل دیکھی یہاں تے خود ہی انہوں نے پڑھ چھڑی، اور اگر خود نہیں اس نے پڑھی تو سامنے سے کسی نے اٹھ کے فرمائش میں نے نہیں دیکھی۔ اور ایک اور محفل بھی میں نے نہیں دیکھی کوئی گھڑی کہ جہدے اینا جو کسی نے اٹھ کے بھی فرمائش کیتی ہوئے وہ یار ذرا 2 شعر سانو اللہ دی شان جو بھی تو سناؤ گا۔ میں نے آج تک نہیں، اس قدر ہم اللہ پاک سے دور ہیں، کسی کا دل ہی نہیں کرتا حضرت کی شان سن، کسی کا دل تڑپتا نہیں، کسی کا دل مچلتا نہیں، یار اٹھ کے سارے دی ہو گئی، روز پاک دی ہو گئی، پاک علی دی ہو گئی، سیدہ کائنات دی ہو گئی، حسنین کریمین دی ہو گئی، غوث پاک دی ہو گئی، خواجہ غریب نواز دی ہو گئی، سارے کوئی حضرت 2 شعر اللہ دی۔ جس قدر صاحب ہم اللہ سے دور، اس قدر ہم اللہ سے ماں دی شان سنن تے دل کردا ہے، لیکن او دی سنن تے کیوں بلا ماں دی کیوں؟ ٹھیک ہے چلو آگے چلتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ماں سے پیار کرو، قرآن اجازت ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن قرآن پتر آگے بھی تو کچھ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے محبت کرو، لیکن ہر محبت کی ایک حد ہے، ہر محبت کا ایک اینڈ ہے بچے۔ کیوں قرآن کیا کہتا ہے؟ 10واں پارہ سورۃ توبہ، قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، سب دا نام لیا۔ کیا باؤ اجداد نہ پیار کرو، کیا اپنے بچیاں نہ منڈیاں نال پیار کرو، اپنے بھراواں نال پیار کرو، اپنی بیویاں نال، سب کا نام لیا، مکان تک کا نام لیا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، میں پیچھے دورہ بلوچستان پہ تھا، پہلے کراچی گیا، کراچی سے جہاں گیا سب نے پورا لاڑ چا کیا، لیکن جب میں گھر آیا نا اپنی منجی سے ستا، اپنے گھر آ کے میں بچیاں دی امی نو کیا جو سکون اپنے گھر سے وہ کتے، اس لیے بندے کو انس ہوتا ہے اپنے گھر سے۔ اللہ نے گھر دا بھی نام لیا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، لیکن سب کا نام لے کے اب منون ترجمہ نہیں ہوگا، اب مفہوم ہوگا لیکن مفہوم ترجمے سے ٹکرائے گا نہیں، سب کا نام لے کے پتہ آگے کی کیا کہ محبت کرو ہے نا، کہا قرآن نے، لیکن آگے پھر کی کیا احب الیکم من اللہ، لیکن خیال رکھنا محبت ان سے کرنی ضرور ہے لیکن کرنی اللہ سے تھوڑی ہے، کرنی اللہ سے کرنا ان سے ضرور محبت، لیکن کرنا اللہ سے کرنی اللہ سے۔ وہ چلیو قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا،
کہ جنہ پیار امی نال اُنہ ہی چلو ساڈے نال بھی کر لئیے، بلکہ کی کیا ساڈے نال ساڈے سونے نال ساڈے سونے دی اہل بیت نال ساڈے سونے دے اصحاب نال قرآن تو برابری کی اجازت ہے، لیکن اتنے برابری نہیں ہے صاحب۔ 20 سال اس گناہگار کو ہو گئے، ہر محفل میں یہ صدا سنی، اے دو شیر ماں دی شان چ، لیکن پیا ڈیکنا وا یار کس دن کوئی اٹھ کے بھی آگ چھڑے یا ذرا دو شیر، ذرا دو شیر۔ میں حضرت صاحب ابھی کسی نعت خواں کو کہوں نا یار ذرا کلام پڑھا ماں دی شان والا، ہاں جی کوئی کہندا نہیں پتکارا ماں جدو مر جاندی ہے، میرے سنے تسی سارے نے رو پڑ، میرے سنے تسی سارے نے تے جے میں ہونی کسی نوں کہا نا کہ یار ذرا اٹھ کے سن کوئی اللہ سنا، شاید ہی پتر کسی آنکھ چ کوئی اترو ڈگے، شاید ہی کسی آنکھ چ کوئی اترو۔ اللہ پتر انہاں تھلواں دا سب تو بہتا حقدار اللہ ہے، انہاں تھلواں دے سب تو بہتے حقدار سونے پاک نبی علیہ السلام۔ پتر جی دی اکھ چ دے واسطے تھرو نہیں ڈگے، جا ماں دی رو کے ٹگروڑ چڑھ پاویں، جا رو جا جا رو جنہ مرے، انہاں تھلواں دا سب تو بہتے حقدار۔ لیکن کی ہویا مسجد سے بھی دور، اللہ سے بھی دور، پھر اگوں آجو قرآن شریف اس سے تو آپ چھوڑے حضرت صاحب ہم بڑی دور ہیں، ہم کیا ہے ہمارے سٹیجوں کا مزاج، نعت خواں 4 نعت خواں 5، ظاہر ادھر تو ذرا اس سے نہیں ساڑھے جل تے پائی 10 بھی ہیں، ادھر چلو ایسا بھی نہیں، لیکن قرآن پڑھنا لا، قرآن پڑھنا لا، نعت پڑھن والے 5، نعت کی نیواری 5 اور قرآن شریف۔ تو پتر جب سٹیج والوں نے قرآن کریم کے ساتھ یہ سلوک کیا تو تسی کی کرنا، اسی جی ایک باری پڑھنے ہیں تو تسی کیا، اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو۔ وہ تسی آئی ہے نا کہ آکھو یار مصباحی صاحب لگتا ہے کو مٹھے مٹھے واقعی ہوتے ہیں، مصباحی صاحب کو لگ رہا ہے مٹھے مٹھے اپنی ہر بات کو ثابت کرنا۔ بتایا کیا گیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہر رات کی پڑھتے سن ایک قرآن، حضرت خواجہ غریب نواز ہر رات کی پڑھتے سن ایک، حضرت جنید ہر رات کی پڑھتے سن ایک، حضرت بایزید ہر رات کی پڑھتے سن ایک، لیکن اسی کی کیتا ساری رات پڑھیا صرف ایک باری، اسی قوالی ہی کرتے رہے ساری رات، اسی ساری رات حضرت شعر و شاعری کرتے رہے، لیکن جنہاں دا نام لینے ہیں جنہاں دا نام لے اپنی دکاناں چلان رہے ہیں وہ کی کرتے سن ساری رات، ساری رات۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا پتر، مسجد تو بھی دور، اللہ دی ذات تو بھی دور، قرآن تو بھی دور۔ اس لیے پتر دعا کرو اللہ سانو معافی دے چھڑے، اللہ دی طرف آؤ، حضور نبی کریم علیہ السلام دی غلامی دی طرف آؤ، حضور دی محبت دی طرف آؤ۔ میں پتر ڈردیاں ہوں محبت دا لفظ ذرا کٹ بولنا پتر، ذات دی کوڑ کرلی سانو اپنی غلامی نوکری چ قبول کر لے، ساڈے نہیں تے پتر ہے ہی بڑا ہے، ساڈی کی حیثیت کی اوقات، انہاں دی غلامی لاؤ، انہاں دی اہل بیت دی مودت لاؤ، انہاں دے صحابہ دے ادب و احترام آؤ۔ بڑا وقت پتر ہم نے پھر کیا ہوا کیونکہ بتایا ہی نہیں گیا اس لیے، لیکن پتر کوئی دسے پاویں نہ دسے بچیا وہ جگائے کہ این در گئے ماں در گئے نو امیدی، ایتھے آن والا کدی خالی جاندا، ایتھے کدی آن والا خالی جاندا، بس پتر اتنا کر لو انہاں پاکاں کل بہ کے اسکار آن دے آداب سکھ لو،
میں نے کم و پیش حضرت صاحب 6 یا 7 سال مسلح کی خدمت بھی کی ہے، اللہ میرے قبول کرے، کیونکہ پیر و مرشد کی طرف سے ڈیوٹی تھی، اس لیے ڈیوٹی اتنی سخت تھی کہ حکم یہ تھا کہ اذان خود کہیں، اذان پتر پیار ہی نہیں، پھر میرا لگا جب میں دکھڑا رہوں، پیار ہی نہیں کیتا ہے، کوئی توجہ ہی نہیں تسی یہ ول دیتی ہے، کوئی ایسے نہ نہیں ہلا ہونا چاہیے سی، ایک جمعہ پڑھان والا، 2 نماز پڑھان والے، اور ایک سونی جی آواز ہوں جڑا صرف اذان کہنا، لیکن کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے، جوان ہوں جی مسیتو نسے نے، یہ زندہ باد پی ٹی آئی تے پیپل پارٹی تے نون لیگ، یہ ہوں جی نسے نے سارے، جنہوں دے توتے پیپڑیاں بالکل نویاں نے، 18 سال والا گلا، 19 سال والا گلا، 20 سال والا گلا، کیونکہ ایسے ہے ہی نہیں، تو پھر کی ہے آواز آدی نے 70 سال والے گلے جڑا ان کی کس گیا جی ان جی وہ رنگ پسٹن اڈ گئے، لیکن کی کریے پتر یہاں بھی موڑ چڑی کن ازانہ دنیا نے آ کے، لیکن صاحب انج دیا آوازاں ازانہ کی آواز آتی ہے، دل کٹتا ہے، دل کٹتا ہے، لیکن جوان منڈے آتے ہی نہیں مسجد اللہ چلے ہو، جوان بچے پتر اذان سیکھو، لڑائیاں ہون اتنے، کسی نو فجر دیتی جائے، کسی نو زور دیتی جائے، کسی نو اثر دیتی جائے، کسی نو مغرب دیتی جائے، کسی نو شاہ دیتی جائے، ہر اذان سونی آئے، لیکن وہ بابا جی گلا بھی خراب ہے، بلغم بھی رج ہے، وہ بھی وڈیرے گئے، وہ اذان کہن ڈے، ادائیگی کوئی نہیں ہے، جنہوں دل کیتا لمبا کر چھڑیا، جنہوں دل کیتا چھوٹا کر چھڑیا، کیونکہ میں بھی سیالکوٹ میں جگہ رہتا ہوں، میرے ارد گرد سارے گاؤں ہی ہیں، اور رنجے اذاناں سنن لگدیاں نے کہ کی کہاں پترا میں، لیکن تسی جوان منڈے آندے ہی نہیں، سکھو پتر، ہاں جی، اور ڈیوٹیاں لو اپنی اپنی، وہ جس طرح بچہ کے پڑھتا ہی پیا حضور راضی ہو جائے، پتر پڑھے تے راضی کوئی نہیں ہونا، کوئی راضی کرنے والا کام کرو تے راضی ہو، ڈیوٹیاں لو پتر، رب دے گھر دے نوکر ہو جاؤ، رب بادشاہیاں دے گا، کی انہاں دنیا داراں دے پیچھے پھردے، ہاں میں دس کے چلا بھائی، جڑا کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، جڑا کوئی اس گھر دی صفائی کرنی شروع کر دے، اگلے سال پھر آواں گا، مر گیا تو وکری گل ہے، جے مر گیا ہویا سال چلا دینا ہوئی، میری قبر تے جتیاں ماری، انہاں نے موبائل تے نہ ویڈیو بھی بنائی، اور جا جھوٹیا اس گھر دی صفائی شروع کر دو، اس گھر دیاں لیٹریناں تو وہ قسم چوک کے کہنا جے سال چلا دینا ہوئی میں نہ بدل چلا، نوکری نہیں لبھی بھی ایسی صفائی شروع کر دے، کوئی مقصد ہے، کوئی حاجت ہے، ایسی نوکری ایسی صفائی شروع کر، لیٹریناں تو ہے، پھر ویخ میرا مالک تینوں بادشاہی پترا گھر دے چھا خالی آؤ ہے، سکھو ازانا پتر، خدا دا واسطہ جی کہڑے پاسے تاڑے دل نو نہیں کچھ ہوں جڑیاں ازانا دیا آواز آئی نے سن کے، تاڑے ضمیر تا نظر جھنجوڑ دے نہیں کہ میں جوان ہاں، میرا ایڈا سونا گلا ہے، میں کیوں اذان نہیں دے رہا، میرا خیر گلا بیٹھا ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا، دیکھو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک گل میری یاد رکھیو، گل مکان لگا، ایس گھر دی ویرانی اصل چ پتر پورے پنڈ دی ویرانی ہوئی، پتھر نہیں جی برسانے کسی دے، محبوب دی امت ہے، انہیں زمین چ بھی نہیں جے درسانا، محبوب دی امت ہے، انہیں منہ بھی نہیں جے بگاڑنے، کیوں محبوب دی امت ہے، لیکن پتہ پھر کی کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جے میرے ذکر تو منہ موڑا گیا تڑی معیشت تنگ کر چڑھا کر، اس گھر دی ویرانی اصل تے ساڈے گھراں دی ویرانی، تسی نہیں پڑھو گے پترو فرشتے بھیج چھڑے گا، اور پڑھتے بھی نہیں آپ، لیکن اس گھر دی ویرانی، اس گھر دی ویرانی نہیں، وہ ساڈے گھراں دی ویرانی ہو نہیں گئی ویرانی۔ 7 جنوری مکن تے آن لگا، 12 شروع ہو گئی، بارش کوئی نہیں،
جنوبی کی ویکھنا جو آہستہ آہستہ شکنجا کسیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ شکنجا. آؤ پتر ایسی طرف آؤ، اس گھر کی طرف. اور صرف ایک کام کر لو، حضرت صاحب سکھو ہے آداب کی. میں بھی ڈیوٹی کی تھی حضرت، کیونکہ اذان خود کہنی ہوتی سی. پھر اس بعد سختی سی کہ اثر تے شادیاں سنتا بھی چڈنیاں، اس لیے کیونکہ اذان خود کہی ہوتی سی پتر دی خیر. تو میں پھر 5-6 منٹ پہلے نہ مسلے تے بہ جانا، اور پھر ذکر اذکار بھی کرنا، کدی کدی دھیان مارنا. میں نمازیاں نو نہ پھر مسجد چاندیا ویکھنا، تو میں ویکھ ویکھ حیران ہونا سا کہ مسجد ہی آ رہے، مسجد ہی آ رہے، اے طریقہ مسجد چاہ بٹن کھلا ہے، مسجد چاہ رہے. وہ پائیا ہے چال تے باہر نہیں چل سکتے، کوئی تو اللہ دے گھر ہے والی چال چل رہا ہے. حضرت مالک بن دینار بہت بڑا نام. حضرت مالک حج کے لیے چلے، ان کے پتر جیلسی آپس چس قدر زیادہ کہ کی دسیے تم. اور وہ پتر سانو نقصان ہوا، وہ بھی نقصان ہے. اللہ دا واسطہ نشے چ نکلو، رب کے پتر بن چ راضی ہو. کوئی ایتھے خود کچھ بھی نہیں، جو بھی ہے وہ اللہ کی وجہ انہوں اللہ نے دیتا ہے. کسی کو گڈی ہے پتر وہ اللہ کی وجہ، کسی نے سونا گھر ہے اللہ کی وجہ، کسی نے چنگی نوکری ہے اللہ کی وجہ. چھڈ چھڑو پتر، چھڈو نشیاں چ نکلو باہر تاکہ وہ تھوڑا جہا آگے ود لے. مولانا روم نے جس کو لکھا، آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کام بڑے شروع کیے، چلے کوئی نہیں. آ کر کے اس نے کہا جب چلے ہی کوئی نہیں تو چڈو برا کام بال لا کروں، میں مختصر کروں گا. اس نے ابتدا ایسے کی، لیکن آہستہ آہستہ ذکر الہی نے اپنا رنگ دکھایا اور سینے کی صفائی ہوئی، دل کا شکل دور ہوا اور اللہ سے لو لگ گئی. جیسے میں نے کہا نا پتر این در گہے ماں در گہے، ایتھے کوئی خالی گیا، ٹائم لگ گیا، لیکن 12 سال بعد انہوں واس پئی بندیا کی چاہنا ہے. بس کردہ رب کریم تریا تے بڑیاں چاواں لے کے، لیکن تیرے ذکر دے نور نے ہر چاہ نو جلا چھڑیا. ان صرف ایک کی چاہے وہ تیری ذات ہے، ایک کی چاہے تیرے محبوب دی غلامی. باقی کوئی چاہ ہاں اے دو ویلے کھان نو منگتا ہے، کوئی اس طرح کا سبب پیدا کر دے، کرنا کچھ نہ پوے، تیرے ذکر کی طرف لگا رہوں. جب یہ کھانے کو مانگے تو کھانا غیب سے آ جائے. حکم آیا بندے اپنے گھر جا، جو برتن پسند آئے بسم اللہ پڑھ کے نیت کر کے اس کو اٹھا لے. جو نیت کرے گا کھانا نکلے گا، اور جب تک تو زندہ رہے گا نکلتا بھی رہے گا. بس ایک کام کرنا، کبھی بھی کھانا اکیلے کھانا، کبھی کھانا اکیلے کھانا، کیونکہ اللہ نو کلیا کھانا پسند نہیں. محبوب فرما رہے ہیں یہ دل چنگا پکاؤ، ایک پیالی پانی دی ود پاؤ اور مسایاں نو ہی شریک کرو، کیونکہ انہوں نے کلیاں کھانا پسند نہیں. گھر گیا، سارے برتن دیکھے، جو سب سے بڑا برتن ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت گوشت کی گوشت نکلا، گوشت. اب بس جب بھوک لگنی 2-4 بندے لے آنے، اندر جا کے برتن پکڑنا، نیت کرنی، کھانا نکلنا، ان کو بھی کھلانا، خود بھی کھانا. مولانا روم فرماتے ہیں کہیں بچپن کے دوست آ گئے ملنے کو، ٹھیک ہے جی. اب وہ باتیں ہو رہی ہیں اور دوست باتوں باتوں میں نا اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کھانا تیری طرف ہی کھانا ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تب سے مس ہوا، کسی کو بلوا کے کھانا لینے بھیجا، کچن سے کچھ پکنے کی خوشبو بھی آ رہی. وہ آخر کے دوست ہے نا، ایک بول ہی پڑا. اس نے کہا تجھے کتنی بار کہا ہے کھانا تیری طرف کھانا ہے؟ تو عجیب آدمی ہے، نہ کچھ بھیجا نہ کچھ اندر پک رہا ہے، تو کیا بھوکا مارنا. اس نے کہا نماز پڑھنی ہے، جماعت سے جو کہو گے کھلاؤں گا. نماز پڑھ لی، واپس آئے کھواؤں. ایک دوست سے پوچھا تو کی کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں کدو گوشت. دوسرے سے پوچھا تو کی کھانا ہے؟ اس نے کہا جی پالک گوشت. تیسرے سے پوچھا تو کی کھانا ہے؟ اس نے کہا جی قیمہ مٹر. اندر گیا، تینوں سالن لے کے باہر آ گیا، سالن گرم، سالن فریش. بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کی اندر؟ انہوں نے کہا ابھی اندر کو چھوڑو، کھانا کھاؤ، بعد میں بتاؤں گا اندر کیا ہے. کیونکہ تجسس تھا، تجسس آدھی بھوک ویسے ہی کھا گیا.
دو چار نوالے لائے، اٹھ کھڑوتے، چل اندر کی، وہ لے گئے اندر، جو اللہ نے رحمت کی تھی دوستوں کو اس نے دکھایا، پر مالک نے کرم کر چھڑے، بس اللہ اللہ کرنے ہیں، بھوک لگے تو کھانا نکل آتا، کھانے بھی ہیں کھوانے بھی۔ کچھ دیر دوست اور بیٹھے اور اجازت لے کے نکل گئے۔ مولانا روم فرماتے ہوا اس طرح کے دو دوست تو چلے گئے پنڈ کو اور ایک دوست چلا گیا جنگل کو، اور اس نے بھی جا کے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 11 سال 12 سال، جب 12 سال اس کے بھی مکمل ہوئے، اس کو بھی آواز آئی 10 بندے کی چاہنا ہے، ہر ویلے سڑے ذکر سے لگا رہنا ہے، اور کرتا ربا چاہیے تے کچھ بھی نہیں، بس ہے کہ میرے یار کو دیش کی واپس لے لیں، چاہیے کچھ وہ میرے یار کو دیش کی واپس لے لیں، پتر اسی 77 سال ایک دوجے دیا دیش کی واپس کریں، اور دسو کی کریں۔ حضرت صاحب بیگانوں کو تو چھوڑو، ایسے سکا پرا سکے پرا لی کسی ایسے پیر دی تلاش سے کہ جڑا میرے پرا دی لاتی توڑ دے۔ میں نے بات غلط تو نہیں؟ اس معاشرے نے کیسے آگے بڑھنا ہے؟ وہ معاشرہ کیا کرے گا جس معاشرے کے افراد کا یہ حال ہے کہ ان کے سینوں میں اپنے بھائیوں کے لیے اتنا میل ہے؟ اس معاشرے نے کیا آگے بڑھنا ہے؟ اس لیے پتر میرے معاشرے کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ہمارے معروف یہود و نصارہ نہیں ہے، یہاں ہم ہی ایک دوسرے کے معروف ہیں، ہم کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ لیکن پتر میرے بچے ساڑیاں غلطیاں تو سیکھو، تسی یہ کام کریو، میں مثال دے رہا ہوں پتر، رب جے کسی نے دیش کی دے چھڑے نا تو یہ دعا نہیں کرنی کہ اللہ دی دیش کی واپس لے لے، بلکہ کی دعا کرنی ہے، یا اللہ میرا مسلمان بھرا ہے، میرا گرائی ہے، یا اللہ ایک کانو دیتی یا 4 کر دے سن، یا اللہ ایک کے میرے ویر کر 4 کر دے۔ ہاں پتر اے نہیں میں تینوں گارنٹی دینا کہ وہ دیاں 4 ہو جانگیاں، بھئی مالک کے بے نیاز ہے، اے میں تینوں گارنٹی نہیں دینا کہ وہ دیاں 4 ہو جانگیاں، لیکن اے تینوں گارنٹی دے کے جاواں گا، کاپی لیا لکھ کے تھلے سین کر کے جاواں گا، تیریاں 8 پکیاں سین کرا لگا، سین کرا لگا۔ جدو کسی مسلمان بھرا دی گڈی ویکھنی، یا اللہ چھوٹی کانو وڈی دے میرے ویر، وہ دی پتہ نہیں وڈی ہوئے نا، لیکن تیری وڈی پکی، تیری وڈی، لیکن کی کریے پتر ایک دوسرے دی سینے جو کوڑ ہی بڑے۔ پھر میں کہاں گا کیونکہ کم ہویا اسی اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس لیے پتر معاشرہ نہیں بنتا، معاشرہ اتنا کوڑ ہے ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے، شکر کرو دستا نہیں ہے، کوئی کسی دے کول نہ بوے، کوئی کسی نو کول نہ بیٹھے، لیکن پتر جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے گن گاتے ہیں، جن کے نام پہ بریانیاں کھاتے ہیں، انہی کا نام مبارک ہوتا ہے نا، محفل کا مقصد میلاد مصطفی، ذکر مصطفی، شان مصطفی، آقا دی محفل غلامہ دے بیڑے، یہی عنوان ہے نا ہمارے، ان کی اہل بیت اطہار ہمارا عنوان ہے، ہم کرتے ہیں اہل بیت کے اطہار سے پیار، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اور کرنا بھی ہے، یہی ہے نا عنوان پتر۔ لیکن کی ہے پتر انہوں دا طریقہ، جنگ بدر جب لڑی گئی 70 قیدی گرفتار ہوئے، ٹھیک ہے جی، اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی، 70 گرفتار ہوئے۔ اس وقت ظاہری لحاظ سے مدینہ طیبہ اتنا سٹیبل نہیں تھا بھی کہ ان 70 قیدیوں کو کسی جگہ رکھا، اس لیے کیا ہوا، وہ جو 70 قیدی تھے اس کے پیچھے علماء نے اور بھی کچھ وجوہات لکھی ہیں، ان 70 قیدیوں کو مسجد نبوی شریف میں، مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھا گیا، ڈیوٹی لگی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، بلال دھیان رکھنا ہے، مفہوم ہے، لیکن حضرت بلال کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں، اچھا اندر آ جاؤں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں، تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول تشریف لائیں، قیدیوں کو دیکھیں اور واپس چلے جائیں، اور چہرہ انور پہ بڑے زیادہ بے چینی کے آثار، کہتے پھر اللہ کے رسول تشریف لائیں، قیدیوں کو دیکھیں اور واپس چلے جائیں، کہتے کافی بار اس طرح ہوا، میں نے ارادہ کر لیا اب اگر میرے محبوب تشریف لائے میں ضرور عرض کروں گا سنیے حکم تے فرماؤ، میں آپ کو بے چین دیکھ رہا ہوں، کہتے اللہ کے رسول تشریف لائے، قیدیوں کو دیکھا،
جب واپس تشریف لے جانے لگے میں قدموں میں نے اس کی سونے محبوب حکم فرمائے، بار بار تشریف لا رہے ہیں، روح انور پہ بے چینی کیا حکم تو فرمائے۔ تو کہتے آگے سے اللہ کے رسول فرمانے لگے بلال پھر اس طرح کر، ان قیدیوں کی رسیاں تھوڑی ڈھیلی کر دے، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے نیند۔ اور ساڈا حال کی ہے، کوئی ایویں دا پیر تے ایویں دا تریس کہ میرا شریکہ اچھا میں اب بس آ گئی بات سننا۔ قرآن دیکھو کیا مزاج دے رہا ہے، قرآن کی کہتا ہے قل ان کان آباؤکم، ٹھیک ہے، پھر کیا کیا وابناؤکم، پھر اگے کیا کیا واخوانکم۔ قرآن کی کہتا ہے بھائیاں نال کی کرنا ہے، بھائیاں نال کی کرنا ہے۔ اچھا پھر دیکھو جی، واہ بھائی واہ کتاب اللہ، پھر اگو کہ کیا وازواجکم، بڈیاں دا نام بھراواں تو بعد وچ لے، بڈیاں دا نام بھراواں تو بڈی دا پہلے نہیں، دیکھنا کل ان کان آباؤکم، پھر آگے وابناؤکم، پتر، ہن پتر بڈی تو پتر ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وابناؤکم کے بعد آ جاتا وازواجکم، کیونکہ پتر بیوی تو ہے، لیکن وابناؤ کے پتروں تو بعد کی کیا واخوانکم، تڑے بھائی، پھر کی کیا وازواجکم، لیکن ساڈا مزاج کی ہے پہلے وازواجکم، پھر اس لیے پتر پیار کرو، اس لیے باتیں تو پتر کھلتی جائیں گی، مالک کا کرم ہے، میرے مرشد کی مہر ہے، ان کی نظر ہے، توجہ ہے، سینہ، مجھے تو کہیں گے میں تو بولتا جاؤں گا، لیکن یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ میں نے بڑا بولنا ہے، مقصد تو ہے کچھ بات ہو جو سمجھ جائے، کچھ پلے پڑے، تو اس لیے پتر کیا کرنا ہے، یہاں آنے کا طریقہ سیکھنا، یہاں آنے کا طریقہ بٹن بند ہے، بٹن بند، صرف حضرت مالک بن دینا، کیونکہ پتر ہوں تو ساڑو آنا سی ادو مکتا پنڈ حضرت کسی نے حج سے جانا، سارے پنڈ نو چاہ چڑھے، پنڈ سے گاؤں سے عمرے پہ جا رہا، سارے پنڈ نو چاہ چڑھے، پنڈ باہر تک چھڈن آیا، نال نال شریف پڑھی جا رہی بیڑا مدینے والا، میں نے خود یہ ماحول دیکھے، اب تو جیلسی ہے اس قدر سے عمرے پہ ٹر چلا، روز ہی ٹرے آتا، لگتا کہ واہ بھی رام دی کمائی ہے، جیلسی ہے نا، جیلسی ہے، لیکن ادو چاہ چڑھ گیا پنڈ، سارے حضرت مالک بن دینار جا رہے ہیں جی، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت پیدل ہیں، لیکن لوگوں نے کہا یہ جو اتنی سواریاں ہیں ان میں سے کوئی حضرت مالک کی بھی ہو، جتنے تک رواج سی نا چھڈن جان دا پرونے نو یا مسافر نو، ٹھیک ہے، سٹاپ جنوں اسی کہاں گے، جب وہ سٹاپ آیا سب لوگوں نے ملا حضور دعا کریو مدینہ پاک جاؤ گے ساڈا بھی سلام پیش کریو، اب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہوا حضرت پیدل ہی، لوگوں سے یہ منظر نہیں دیکھا گیا، لوگوں نے سمجھا شاید حضرت کے پاس سواری ہے نہیں، کچھ لوگ آگے بڑھے اپنی سواری پیش کی، حضور قبول فرما لیں، بصرہ سے مکہ بڑا طویل سفر ہے، کیسے پیدل چل کے جائیں، فرمائے کی سواری میرے پاس بھی اپنی ہے لیکن میں نے پیدل جانا ہے، عرض کی حضور کیوں، کچھ شریعت میں کوئی منائی ہے، فرمایا نہیں، آ سکتے ہو سواری لیکن میں نے پیدل جانا ہے، عرض کی حضور وجہ، ہائے ہائے رو پڑے، فرمانے لگے مجھے یہ تو بتاؤ اگر بھگوڑا غلام، اگر بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں صلح کرنے کے لیے جائے تو اس کو سواری پہ سوار ہو کے جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے، لیکن پتر یہ تھے ساڈے جو اپنے آپ کو بھگوڑا سمجھتا کون، کوئی حاجی صاحب نے، کوئی پتہ نہیں کون ہے، کس کی اپنے گناہوں پہ نظر، کس کی اپنی کوتاہیوں پہ نظر، کوئی کہنا میں 10 عمرے کیتے نے، کوئی کہنا میں کچھ کیتا ہے، کوئی کس کی اپنی، کون یہاں بھگوڑا سمجھتا، کس کے پاس ہے یہ کیفیت، اس لیے جناب چودھریوں کی طرح اس گھر میں آتے ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں اگر بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں صلح کے لیے جائے تو اس کو سوار ہو کے جانا چاہیے کہ چل کے جانا، حضرت صاحب
یہ چیزیں تاری کیا کرو خود پہ. ہم کدھر آ رہے ہیں؟ اللہ کے گھر. ہم کہاں آ رہے ہیں؟ سیر تھلے، منڈے تھلے، سینہ. حضرت صاحب بس میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. میرے پاس جو حضرت نے وقت دیا تھا اس میں سے صرف 9 منٹ بعد. یہ جو کچھ بھی ہم خود کو سمجھتے ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں، ہم کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت. قرآن کریم سے پوچھو، قرآن ہمیں ہمارا کیا تعارف کروا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، اور تم سارے اللہ کے فقیر ہو. تم سارے اللہ کے، یہ ہماری حقیقت. ہم سارے کیا ہیں؟ اللہ کے. یہ ہم نے اپنے ناموں کے آگے پیچھے سجے کھبے جو کچھ لگا رکھا ہے یہ ہم نے لگا رکھا ہے. اس کی حقیقت ہم کیا ہیں؟ سارے اللہ کے. اور پھر سب صرف فقیر نہیں، صرف فقیر نہیں. اب یہ فقیر بنا کاہے سے ہے؟ اس فقیر کی ابتدا کیا ہے؟ ایک گندا قطرہ جو کتنی دیر باپ کے سلب میں رہا، پھر باپ کی شرمگاہ سے نکلا، پھر ماں کے رحم میں رہا، پھر کتنے پروسیس سے گزرا، کتنے مراحل سے گزرا، اور پھر باپ ماں کی شرمگاہ سے باہر آیا. بنا کاہے سے؟ مٹی سے. اور پھر صرف مٹی پہ اینڈ نہیں، بلکہ یہ کیسی مٹی ہے جو اپنے اندر کہیں گند لیے گھوم رہی ہے. پخانہ آنتوں میں، نسانہ پیشاب میں، پیشاب نسانی، منہ میں تھوک جو اکثر بولتی گر جاتا ہے، ناک سے کتنی گندی چیز لگتی ہے، پھیپڑوں میں بلغم، پتے میں سفرا ہے، چلی میں سودا ہے، رگوں میں خون گردش کر رہا ہے. پتر میری تو سمجھ سے باہر ہے ساڈے کادی آکڑے اور کیڑی شاید ہی آکڑے جڑا ہی زمین تے انجن کر کے ٹرنے کیا ہے. ہم حیران سن لو. شروع اللہ پخانا، نسانے میں پیشاب، منہ میں تھوک، پھیپڑوں میں بلغم، پتے میں سفرا، تلی میں سودا اور رگوں میں خون. غور کریے گا سب ہمارے گھر کا گٹر بھی اتنا گندا ہے، اس میں بھی یہ ساری گندگیاں بیک وقت موجود ہے. ہمارے محلے کی نالی بھی اتنی گندی، اس میں بھی یہ ساری گندگیاں. اور اتنا گندا ہے تیرا میرا اندر، اتنا سونا سیب سٹنے اندر کی بن کے نکل، کنے سونے چول پانے اپنے اندر کی بن کے نکل، کنا سونا گوشت سٹنے اندر کی بن کے نکل. اتنا گندا ہے جو ڈالو وہ بھی پتہ نہیں پتر کیڑی شاید ہی سانو آکڑ، کس شاید تکبر ہے، کیڑی شاید ہے ساڈے چیسی جدے تے بندہ آکڑے. اس لیے تو پھر میاں صاحب نے کہا، کمال ہی کر گئے. کیا کہا؟ جس نے اونچا نام رکھایا، جس نے اونچا نام رکھایا تے چولہے دے وچ سڑیا. چولہے چ سڑنا سی کیونکہ اللہ کو غرور ہے. تھوڑی عبادت تو نہیں کی تھی شیطان، لیکن کی کر گیا؟ انا خیر من، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کیا پھر واستکبر، غرور کرنا، وکان من الکافرین. کرنا پسند لکھا ہے جتنے آکڑ خاں ہیں متکبر ہیں بروز قیامت چوٹیوں کی شکل میں اٹھائے. لیکن پھر میں رونے لگا ہوں. تربیت یہ بتانے کے بجائے سنیوں کے سٹیجوں پہ چل کیا رہا ہے، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک. احادیث کیا کہہ رہی ہیں، یہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. گل ہوئی. 2025 والوں کے ایمان کا معیار دیکھو، وڈے ڈرتے رہے سارے. فرمایا
متکبر جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا، اللہ کو اتنا نہ پائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، جب اللہ اس زمین و آسمان کو اپنے دست قدرت میں لے کے لپیٹے گا نا، تو پھر زبان قدرت سے سب سے پہلے کیا نکلے گا؟ آئین المتکبری، کتنے نے آکڑ خاصا ہے، آئین المتکبری کتنے نے؟ اس لیے دلیر بنو، متکبر ہے۔ یہ جو ہم چلتے ہیں نا اسپیشل ہمارے بچے وہ یہ کھول کے، تو یہ ہم بہادر نہیں ہیں، یہ ہم شو کر رہے ہیں کہ میں ہیں، کیونکہ بہادر نو پتر دسنا نہیں پہنتا، بہادر دے انداز ہی پہ دس دینے کیا ہے۔ میرے علی پاک نال بہادر ہے کوئی؟ کنے کو بہادر نہیں؟ حضور تشریف لے گئے مدینہ شریف صدیق اکبر کے ساتھ، آپ دی چارپائی تے کلم کارے کون لیٹے نہیں؟ حضرت اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ سارے تلواریں لے کے کھڑوتے، اور اندر کون؟ لیکن کسی کتاب میں نے لکھا کبھی میرے مولا پاک اس چال سے چلے۔ یہ ہم بتاتے ہیں کہ میں بہادر ہاں، لیکن بہادر اسی ہوندے، کیونکہ جڑا بہادر ہوندا دا کیا پتہ لگتا ہے۔ موضوع طویل ہو جائے گا، وقت میرا ختم ہو گیا، 2 منٹ رہ گئے میرے پاس، پھر انشاءاللہ کبھی ہیں۔ تو پھر میاں صاحب نے کیا کہا؟ جس نے اونچا نام رکھا چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جائے گا اڑیا۔ اس لیے پتر اللہ کی طرف آؤ، حضور نبی علیہ السلام کی غلامی کی طرف آؤ، جدی جدی جیڑی جیڑی جگہ انہوں اتھے ہی رکھو۔ اللہ اور اللہ دے رسول کی جگہ کسی اور نوں دو، وہ پتر اللہ اور اللہ دا رسول ہے جنہاں نال ٹوٹ کے محبت کر، ماں نال کرو، پیو نال کرو، برا نہ کرو، بہن نہ کرو، لیکن اللہ اور اللہ دے رسول نالو جس نال سب تو بہتی کرنی ہے وہ اللہ اور اللہ دا اور علم دی طرف آؤ، علماء دی طرف آؤ، سکھن دی طرف آؤ، سکھان دی طرف آؤ، تربیت دی طرف آؤ، قرآن دی طرف آؤ، ذکر دی طرف آؤ، درود شریف دی طرف آؤ۔ اور پتر جدوں بھی نام لینا ہے توجہ ہے، نماز پتر پڑھو گلو نہ لاؤ، ایک ایک شے دا مزہ لو، اللہ اکبر، تنو تاری کرو، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ابو پتر گڈی نہ چلا دیو، سبحانک اللہم و بحمدک مزہ لو، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے، و تبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکت ہے، و تعالی جدک، اور تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، ولا الہ غیرک، مزہ لو، او تسمیہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب ہو گیا انکی، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دعا کرو دیکھ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے تے چلا۔ پتہ ہے ایک گڈی نہیں چلانی، عرض کرنا ہے افضل الدعاء الحمدللہ۔ حضور نے فرمایا سب تو افضل دعا سورہ فاتحہ ہے، انہوں عرضی پانی پہلی رکعت پانی نہیں منی گئی، دوجی چ پھر اہدنا الصراط المستقیم، تیجی نہیں، تیسری چ پھر اہدنا الصراط المستقیم نہیں، تیجی چ بھی گل، چوتھی جو ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ چلیا پہلی نہیں، دوجی نہیں، تیجی نہیں، کسے چ تے بانی جائے گی، لیکن توجہ ہی پتر کوئی چلدی بھی گڈی، صراط الذین انعمت علیہم۔ بچہ تینوں کی پتا، اللہ کرے تینوں بچیاں نوں پتہ لگ دے سبحان ربی العظیم دا کی مزہ ہے۔ پتر سانوں کی پتا سبحان ربی اللہ دا کی مزہ، سبحان ربی اللہ دی کی جشن، سبحان ربی اللہ کی سواد ہے،
او علی پتر اے سواد تینوں سارے سواداں تو بے نیاز کر دے، اے مزہ تینوں سارے مزیاں تو بے نیاز کر دے۔ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے لیکن سجدہ ہے پتر ماما کی ٹھونکتے نہ ہوئے رکھیا بات چتے چوک مزہ لے میں اللہ دے حضور جو کیا نا سبحان ربی اللہ مزہ لے التحیات دا مزہ التحیات اللہ میری ساری عبادتاں تیرے لئے سلام دا مزہ لے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ دعائے قنوت دا مزہ لے اللہم انا نستعینک اللہ میں تیرے کو بھی مدد مانگی ونستغفرک میں تیرے کو بھی معافی مانگی وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ پھر اگے مزان لگا وَنُسْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرِ میں تیری تکرار کرنا مزہ لینا دا میرے اللہ نے میرے بچی میرے کہ اللہ میرے کو کھو نہ لوے کو غلطی نہ ہو جائے وَنُسْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرِ پھر اگوں اور وَنَشْكُرُكَ اللہ میں تیرا شکر کرنا وَلَا نَكْفُرُكَ اللہ میں کفر نہیں کرنا مزہ لو میرے پتروں میرے جوانوں میرے بڑیوں میرے بزرگوں مزہ لو نماز نماز پار نہیں نماز بوجھ نہیں یہ سٹنی نہیں یا لانی نہیں ادا مزہ لینا ہے واقعی الصلاۃ لذکری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے سٹنی نہیں لانی نہیں پار نہیں لانا واقعی الصلاۃ لذکری اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے نماز ہے لیکن ذکر او پتر ایس پاسے آؤ میرے بچے ہو میرے کاکے ہو میرے ویرو میرے بھائی ہو اللہ ساڑھے اس بچے کی جی یاد وچ بزن سجی اللہ دے درجات بلند کرے کوئی چنگا ہی کاکا سی دوسری باری آیا تے ایسی روحانیت بن جاندی سینہ کھول جاتا ہے ایسا اتردا ہے اللہ کرم کرتا ہے کتاباں لائبریریاں کھول کوئی چنگا ہی پتر سی کوئی نیک بچہ سی اللہ انہیاں منزلاں اگلیاں اور آسان کرے اللہ قبر نو جنت دیاں باغاں چ باغ بنائے ظاہر پتر تینوں مینوں کی جنہاں دا گیا ہے جنہاں دا وچھڑیا ہے پتہ تے ہونا اللہ پتر اللہ بڑا ڈاڈا مار لیکن کوئی نہ کوئی گل تے ہے نا جدے کو اللہ نے ایڈا امتحان دے لیا اللہ اس کار تے اس فیملی تے اور اپنی رحمت فرمائی جی پتر اللہ کچھ لیندا ہے تے دیندا بھی بڑا کچھ ہر اس جملے ہر اس سوچ تو اللہ اس کار نو محفوظ رکھے کہ جڑی اللہ اور اللہ دے رسول نو پسند کیونکہ پتر حکم ہے جدوں بھی کوئی اللہ والو معاملہ آئے وہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون لیکن پتر اسی بڑا بڑا کچھ عجیب و غریب بول اللہ نو کوئی اور نہیں لبا یہ کوئی عمر سی اللہ نے ساڈا ہی کار ویکھیا نہیں اللہ پتر سانو معافی دے دے ساڈیاں وڈیاں دے امتحاناں دے صدقے اللہ سانو انجی بات کر چھڑے لیکن اگر کوئی معاملہ ہوئے تو انا للہ و انا الیہ اللہ انہاں دکھی دلاں نوں صبر دے اللہ ظاہر پتر جدو یہ دن آندا ہے یہ مہینہ آندا ہے اسی نہیں سمجھ سکتے لیکن میری دعا ہے پتر اللہ اپنی رضا تے راضی رہن والا بنائے میرے مسلک دے علماء تشریف فرمانے اللہ انہاں دے علم و فضل چ برکت دے سانو اللہ انہاں دی قدر دی توفیق دے جڑا خزانہ ہے انہاں دے سینیاں چ اللہ سانو انہاں خزانے چ اپنا اپنا حصہ لین دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین